اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں بعض دفعہ ایسے ہم پہ موقع آتے ہیں، اور کئی لوگوں میں سے آپ پہ تو آئے ہوں گے، مجھ پہ بھی آئے۔ میں بھی آپ کو اپنے قصے بتاتا ہوں کہ جب میں ایسی جگہ پھنس گیا جہاں سے نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ ایسے مطلب یہ ہے کہ جیسے واقعہ میں ابھی آپ کو شیئر کروں گا کہ جو اغوا کے معاملات ہوتے ہیں ان میں تو انسان ایسے پھنس جاتا ہے، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ اس کے بعد بعض دفعہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے اور اکیلے پا کے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک ایسی آیت ہے قرآن الکریم میں، ایک ایسی آیت ہے، اگر آپ یہ پڑھ کر اس وقت پھونک دیں، یقین کریں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ آپ لٹرلی ایسا ہوتے آپ دیکھیں گے۔ یہ بڑی خاص آیت ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں کسی نے بتایا ہے یا نہیں، لیکن میں نے زندگی میں اس کو بہت بار آزمایا، اس آیت کو۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں آپ کو ایک اپنا واقعہ شیئر کروں۔ ایک نہیں، 2-3 واقعات ہیں، میں مختصر کرتا ہوں ان کو۔ ناظرین، 2001 کی بات ہے، دسمبر کے لاسٹ ویک میں عید ویکیشن کے لیے گھر آیا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ۔ تو کیونکہ میں ہر 3 ماہ کے بعد آ جاتا تھا، تو اس دن انفارچونیٹلی میرے گھر والے مجھے ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آئے تھے۔ میرا گھر جہلم سٹی میں ہے، 100 کلومیٹر اسلام آباد سے۔ تو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے ضرور آئیے گا، چھوڑنے کو چھوڑیں۔ میں جب جا رہا ہوں تو خلاص میں بس پہ بیٹھتا ہوں اور یا کسی کوسٹر پہ بیٹھا اور ایئرپورٹ چلا جاتا ہوں، تو مجھے چھوڑنے مت جایا کریں، لینے ضرور آیا کریں۔ انفارچونیٹلی میرے گھر والے لینے نہ آئے، تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، موبائل تھا نہیں پاس، 2001 کی بات ہے۔ تو میں نے ایئرپورٹ سے لینڈ لائن سے فون کیا، جو بوتھ لگے ہوتے تھے، پیسے اس میں ڈال کے بات کرتے ہیں ٹیلی فون بوتھ سے۔ تو انہیں مجھے بتایا کہ کوئی بھی لینے نہیں آیا، آپ بس پہ آ جائیے، آپ کے پاس کوئی کون سا سامان ہے زیادہ؟ میں نے کہا ہے سامان میرے پاس، آپ لوگ لینے نہیں آئے۔ چلیں خیر، میں نے سوچا اب تو لینے نہیں آئے تو میں 2 گھنٹے تو انتظار نہیں کر سکتا کہ 2 گھنٹے میں یہاں پہنچیں۔ تو پہلے بھی میں 1 گھنٹہ انتظار ایئرپورٹ پہ کر چکا تھا آلریڈی۔ میں نے ٹیکسی لی، وہاں سے بندہ کوئی کھڑا ہوا تھا، پٹھان سا، تو پٹھان ہی تھا، سا نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کہتا جی ہاں آپ کے لینے والے نہیں آئے، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہیں، تو چلے میرے پاس ٹیکسی ہے وہاں کھڑی ہے سامنے، تو کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یار مجھے جہلم جانا ہے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی، میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا جہلم۔ میں نے کہا یار کوئی یلو ٹیکسی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، دنیا اعتبار پر ہی چل رہی ہے، کچھ ایسے ہی کام ہے، چلتے ہیں۔ کیونکہ مجھے غصہ بھی آیا ہوا تھا اور ٹینشن بھی تھی کہ گھر والوں نے کیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہونے دو، اچھا ہے، گھر والوں کو سزا ملے گی کہ مجھے کیوں نہیں لینے آئے۔ تو یعنی کہ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں اس ٹیکسی پہ بیٹھا اور ٹیکسی والے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی، بھائی کون ہو، کیسے ہو، کیا ہے۔ میں تو دوستوں کی طرح بات اس کے ساتھ شروع ہو گیا۔ جب وہ گجرہان کے قریب، جو کہ مڈ راستہ ہے جہلم اور اسلام آباد کے بیچ میں، درمیانی راستہ، درمیانی شہر آتا ہے، اس سے آگے آئے تو کہتا ہے بھائی ایک کام ہے، تو یہ وہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یار یہ ساتھ آگے سہاوا آتا ہے، تو میرے یہاں کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، تو اگر مجھے اجازت دے تو میں ان سے جا کے مل لوں، کہ راستے میں ہو تو بڑا عرصہ ہو گیا، وہ بیمار بھی ہیں، بڑے سخت بیمار ہیں، میں ان سے نہیں مل سکا، تو میں مل لوں۔ میں نے کہا یار کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ بس سڑک کے ساتھ ہی جگہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ گاڑی میں بیٹھے رہنا، تو میں ان سے آ کے مل کے میں آ جاؤں گا، تو پلیز اجازت دو یار، میں دوبارہ پھر پیٹرول میرا خرچ ہوتا ہے، مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا یار اچھا یار ٹھیک ہے مل لو۔ میں نے بڑے برے دل کے ساتھ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار مل لینا۔ جب وہ سہاوا آیا تو وہ ایک سڑک کے نیچے اتر گیا اور گاؤں کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے کہا یار آپ تو کہتے سڑک کے قریب ہی ہے، کہتے دیکھو نا وہ سامنے تو گاؤں ہے آگے۔ اب وہ آگے جاتا گیا، اب میں سمجھ گیا کہ بھائی آج تم مارے گے، آج کوئی گڑبڑ ہے تمہارے ساتھ، شاہد آج تم
آج بس اللہ ہی ہے تمہیں بچائے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا اجازت تو میں نے خود ہی دی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ یار میں نے تو اپنی بیگم کے لیے سونے کی چوڑیاں لی ہوئی ہیں، ریال بھی کافی ہیں میرے پاس، سامان بھی کافی زیادہ، عید کا موقع تھا، سب کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ اب اس نے دیکھ تو لیا، اس کے پاس 2 بڑے اٹیچی کیس ہیں، ہینڈ بیگ وغیرہ، اس میں لیپ ٹاپ بھی تھا، تو یہ ساری اب میں چیزیں گن رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا بھائی آج پکڑے گئے، آج تو اکیلا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، میں نے کہا بھائی اور کتنی دور مجھے گھر، میں نے اسے کہا یار مجھے بھی گھر پہنچنا ہے، مجھے بڑی جلدی ہے، میں رات کا تھکا ہوں۔ باجی وہ سامنے، بس وہ سامنے، آدھا گھنٹہ جناب ڈرائیو کر کے جا رہے آگے۔ میں نے کہا آج بس اب تو تم اس کے ساتھ جا رہے ہو، اب میں ظاہر ہے کہ یہاں سے میں نکل کے بھی کہاں جاؤں، بھاگوں کیسے، کیا کروں، جھگڑا کروں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کو پکارو بس، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی پستول بھی ہو، چھری بھی ہو، یہ بھی ہو۔ اب تو یہ تقریباً جنگلوں میں آگے پہنچ گیا ہے، یہاں سے تو مجھے جی ٹی روڈ بھی دکھائی نہیں دے رہی، اتنی آگے آ چکا ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ بھائی اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ کیا پکارو؟ میں نے کیا کرنا شروع کر دیا، میں نے دل ہی دل میں ورد، مجھے کیونکہ میں نے سیرت النبی پڑھی ہوئی تھی اور سارے قصص الانبیاء بھی پڑھا ہوا تھا، قصص القرآن، تو مجھے پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنی تھی اور باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے کفار مکہ، اور وہ بھی مطلب آپ کو ختم کرنے کی غرض سے کھڑے تھے، یہ تہیہ کر کے آئے ہوئے تھے، تو وہ باہر کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کا جو ہے وہ ورد کیا تھا۔ جب آپ آیت نمبر 9 پہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی لی تھی اور مٹی لے کے ان کافروں کی طرف پھینک دی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا، سورہ یاسین پڑھ کے اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ آیت نمبر 9 سورہ یاسین کی، یہ میں آیت آپ کو بتا رہا ہوں، پھر دیکھیں ہوا کیا ناظرین۔ اس کے بعد وہ بندہ مجھے کھڑا کر کے، گاڑی کو وہیں کھڑے کر کے کہتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں، وہ سامنے گھر میں نے جانا ہے اور میں جا کے آتا ہوں۔ میں نے کہا اب یہ جو ہے وہ بندہ اب یہ جائے گا۔ میں نے کیا کیا کہ اس آیت کو ورد کرنے کے بعد میں نے اس کی طرف پھونک مار دی۔ میں نے کہا میرے پاس مٹی تو ہے نہیں ہے، میں نے باتوں میں اس کی طرف، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے، میں نے اس کی طرف پھونک دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے گا۔ اب سامان ہے، گاڑی ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ اب میں نے سوچا کہ یار اگر میں، وہ اندر گیا ہے، وہ اندر چلا گیا اور اس کے بعد اس نے تقریباً 10 منٹ لیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں کیا کروں، سامان اتنا ہے کہ میں اٹھا نہیں سکتا، سامان چھوڑ کے بھاگ جاؤں، کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، اب جو عمل کیا ہے اس پہ بھروسہ بھی تو کرو اللہ رب العزت کا۔ تو میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ سامنے وہ گھر سے نکلے گا، پرانا سا گھر تھا، اور اس کے ساتھ 2-3 بندے ہوں گے، اور یہ آ کے مجھے کہے گا ہاں بھائی یہ لو جو بھی سامان ہے مجھے دے کے بھاگ جاؤ یہاں سے یا مجھے ماریں گے۔ اگر یہ ایسا کریں تو میں کیا کروں؟ میں نے سوچا میں ان سے کہوں گا کہ بھائی میرا پاسپورٹ صرف مجھے دے دو اور ٹکٹ اور سامان سارا لے لو۔ اب میں اپنے اندر وہ تیار، لیکن میں یہ ورد بھی کیے جا رہا تھا، پھر آیت الکرسی بھی پڑھنا شروع کر دی۔ تو وہ میں آیت ابھی آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ اب یہ میں سارا پڑھ چکا تھا، 10 منٹ گزر گئے، میں نے سوچا ابھی نکلے گا، اتنے میں وہ مجھے وہاں سے نکلتا ہوا دکھائی دیا، اور میں نے کہا یار اکیلے ہی ہے، کوئی پیچھے بندہ تو نہیں ہے اس کے، نہیں ہے، اکیلی ہے۔ آیا تو میں نے کہا ہاں جی آ گئے؟ کہتا ہے ہاں یار جن سے ملنے آیا تھا وہ بیمار ہوئے بیٹھے ہیں، تو وہ بڑے بیمار ہیں سارے، ان کی طبیعت ہی خراب ہے، تو بس میں ان سے مل کے آ گیا ہوں، تو بس ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ہاں چلو الحمدللہ، ان کو تم نے تیمارداری کی اچھی طریقے سے۔ کہتا ہے ہاں یار چلو بس چلتے ہیں۔ اس کا دماغ بڑا خراب ہوا تھا اور بہت ہی وہ بڑے غصے میں تھا، تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی تھی۔ میں نے کہا یار اس کا موڈ بڑا آف ہے، میں نے کہا چپ ہی رہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا چلیں جی، میں نے کہا یار آپ بہت محنت کرتے ہو، آپ بہت محنتی ہو۔ پھر میرے دماغ نے دوسری طرف کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آ تو گیا نا اب، میں نے کہا یار میں اکثر اوقات جو ہے نا وہ ویزے بھجواتا ہوں، تو وہاں پر لوگ ٹیکسی کا کام کرتے ہیں، وہ 4-5 ہزار ریال مہینے کا بنا لیتے ہیں، تو آپ اتنی محنت کرتے ہو، پتہ نہیں آپ اتنا بنا سکتے ہو کہ نہیں، تو یار اگر آپ مجھے ایڈریس وغیرہ دے دو نا، اپنا نمبر دے دو، تو میں مجھ سے بھی جدہ کا نمبر لے لو، تو میں آپ کا ویزا وغیرہ بھیجوں گا۔ کہتا ہے اچھا آپ مجھے ویزا بھیجو گے؟
میں نے کہا ہاں بھیجوں گا. میں نے کہا آپ مجھے رابطہ کرنا پہلے, یہ میرا نمبر لے لو. کہتا نہیں آپ میرا ایڈریس شس رہنے دو, آپ مجھے اپنا دے دو. میں نے اس کا اپنا سعودیہ کا فون نمبر بھی دے دیا. تو ناظرین میں نے اس کو یہ اپنا نمبر دیا موبائل کا, اور پھر اس کو میں نے پھر جو ہے نا وہ اس کا موڈ اچھا ہو گیا. تو پھر میں نے اسے کہا کہ یار میں جو ہے نا آپ بہت اچھے انسان ہو, آپ بہت یہ ہے. میں نے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. اور جب گاڑی اس نے ریورس کر کے جی ٹی روڈ پہ لایا تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, کہ الحمدللہ. پھر وہ گھر آیا, میں نے اس کو جناب جی پیسے اور زیادہ دیے اور اس کو کھانا وغیرہ کھلایا. تو پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا یہ ہوا کیا ہے. تو پھر میرے ذہن میں آیا, میرے دل نے یہ کہا کہ یہ گیا تھا اندر سے 2-3 بندوں کو لانے کے لیے. تو ان بندوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ کرو, تم پکڑے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ, یا ان کی طبیعت وہ بخار ان کو چڑھا ہوا تھا, یا جس وجہ سے بھی جو ان کے ساتھ بندے آنے تھے جنہوں نے یہ کام کرنا تھا اغوا کا, میرے اغوا کرنے کا, انہوں نے انکار کر دیا جس بھی وجہ سے. تو یہ بڑے خراب موڈ کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا کہ چلو ٹھیک ہے یار اب کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے اللہ رب العزت نے اس آیت سے بچایا. ایسے ہی جدہ میں میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ میں بس کے انتظار میں کھڑا تھا, تو ایک گاڑی آئی اور آ کے رکی کہ بھائی کہاں جانا ہے؟ جی ریالین 2 ریال میں ہم پہنچا دیں گے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بیچارے لوگ وہاں یہ کام کرتے رہتے ہیں, رات کو جو ہے وہ شام کو ٹیکسی چلاتے رہتے ہیں اپنے آفس کے بعد. تو وہ 4 بندے بٹھا کے جناب 5 ریال بھی لے کے دن میں بناتے رہتے ہیں. میں بھی کمپیوٹر کا کام کرتا تھا, کبھی جمعے کو کسی کا کمپیوٹر ٹھیک کر دیا. میں جب بیٹھا ٹیکسی پہ تو دیکھا تو میرے لیفٹ سائڈ پہ 2 کالے بیٹھے ہوئے تھے, صومالیہ کے جو ہوتے ہیں نا, وہ کینیا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آگے ڈرائیور بھی اور اس کے ساتھ بھی 2 کالے تھے. میں نے کہا شاید تو پھنس گیا. تو میرے پاس لیپ ٹاپ بھی تھا اس وقت, اور مجھے سیلری بھی ملی ہوئی تھی جو مجھے بھجوانی تھی. تو اتنے میں جو میرے لیفٹ سائڈ پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے جیب میں سے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور پھر کچھ کرے, پھر ریڈی ہو. اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہم مطلب ایک شاہراہ پر ہیں, طریق مدینہ ہے جدہ میں, مین روڈ ہے جو ایئرپورٹ سے پورے شہر میں سے گزرتی ہے, اسی میں سے وہ گزر رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ کہاں جانا ہے ایگزیکٹلی تم نے؟ میں نے کہا مجھے شارع بلدیہ جانا ہے. کہتے ہیں اچھا ٹھہرو میں گلیوں میں سے ڈال لوں. جی یہ گلیوں میں سے ہو کے روڈ میں سے. تو میں نے کہا نہیں ایک منٹ ٹھہرو, میں یہاں سے نا, میں ایک دم میں نے اسے روکا. میں نے کہا یہ دیکھو اس سامنے سپر مارکیٹ ہے, مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, تو مجھے مطلب یہ ہے کہ جلدی جانا ہے. میں نے دل میں یہ اسی آیت کا ورد کر رہا تھا, اور یقین کریں کہ اس کا الحمدللہ کہ اللہ نے ایسا کیا کہ اس نے موڑنے کے لیے جو ہی گاڑی سلو کی تو آگے والی گاڑی نے بریک لگا دی. اور میں نے جلدی سے گاڑی کا لاک کھول کے اور میں بھاگا. اللہ کا احسان ہوا کہ گاڑی سلو ہوئی اور میں بھاگا, تو وہ میرے پیچھے بھاگے کھول کے, لیکن میں اتنی تیزی سے بھاگا کہ پھر ظاہر ہے کہ آگے چند لوگ بھی آ رہے تھے. اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا. تو یہ ناظرین آپ بھی اس آیت کا ورد کیجئے, اور کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آئے, آپ سمجھ لے کہ مصیبت میں گھر گئے ہیں, تو سورہ یاسین کی یہ آیت آپ کو دشمنوں سے بچائے گی الحمدللہ رب العالمین, جیسے مجھے اللہ رب العزت نے دشمنوں سے بچایا. آیت نمبر 9 جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. سبحان اللہ, ایسا دشمن کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا بچا لے گا اس سے. یہ آیت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے, اس کو یاد کر لیجئے. چھوٹی سی آیت ہے, یقین کریں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا, مجھے بھی بچایا, آپ سب لوگوں کو بھی اللہ بچائے گا دشمنوں سے. اور دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اندھا ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. اس کا ورد کیجئے, جتنی بار مرضی کیجئے, یاد کر لیجئے. جب بھی کوئی ایسا ہو پکاریے اللہ کو, اور انشاءاللہ اللہ ضرور سنتا ہے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.